ہمارا پورا جو بیج ہے اس میں سے کسی ایک دوست کو سیکٹری ملتان کا الیکشن لڑوایا جائے۔ میرے لیے یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ تمام دوستوں میں سب سے پہلے میں جو ہے وہ سلیکٹ ہوا۔ سارے اپنے فارم اپنے استاد ٹیچر کو دے دیے تھے، میں نے کہا آپ ہی اس کو فل کریں۔ میرے استاد محترم نے اس میں لکھ دیا وکیل۔ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا الیکشن سمجھ کے لڑا۔ شروع میں مجھے 2 اداروں کی لیگل ایڈوائزرشپ مل گئی۔ جنرل سیکرٹری بننے کا ایک سفر ہوتا ہے، اور اس سفر کو طے کرنے میں اور اس مقام تک پہنچنے میں کس نوعیت کی جو ہے وہ محنت درکار ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خداوند تعالیٰ کے لیے جس کے ضابطۂ قدرت میں ہماری جان ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے مدعو کیا، اور آپ کے پورے اس جو آپ کا چینل ہے اور اس کی جتنی ٹیم ہے ان تمام دوستوں کا شکریہ۔ جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں سال 2025 میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، جو کہ پنجاب کی دوسری بڑی بار ہے اور پاکستان کی تیسری بڑی بار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں یہاں پر جنرل سیکرٹری منتخب ہوا۔ یہ ایک طویل سفر ہے اور اس کے لیے انتھک محنت کی گئی ہے، اور یہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ 2010 میں جب میں نے لاء کیا، لاء کرنے کے بعد میں یہاں ڈسٹرکٹ بار میں بطور لائر انرولڈ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے پریکٹس شروع کر دی، اور میرے جتنے دوست احباب تھے ہمارے کلاس فیلو، وہ تمام ملتان سے، انہوں نے تمام نے ہم سب نے مل کر ایک لاء فرم بنا لی اور اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس طرح سے ہوا کہ 10 سال کا یہ سفر پہلے شروع ہوا ایک فیز میں، اس میں پھر الحمدللہ شروع میں مجھے 2 اداروں کی لیگل ایڈوائزرشپ مل گئی، اور جیسے کنٹونمنٹ بورڈ ملتان کا میں لیگل ایڈوائزر ہوں، اور 2 سال میں نے ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ بھی ایز اے لیگل ایڈوائزر ورک کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے پریکٹس کو جاری رکھا۔ پھر ایسا ہوا کہ شب و روز محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ آپ اور ہمارا پورا جو بیج ہے اس میں سے کسی ایک دوست کو سیکٹری ملتان کا الیکشن لڑوایا جائے۔ تو وہ ہمارے 25 سے 30 دوستوں کی گیدرنگ تھی، ایک ہم ایونٹ پہ اکٹھے ہوئے تھے۔ اس ایونٹ پہ تمام دوستوں نے یونینیمسلی ڈیسیژن دیا کہ کوئی مجھ سے بھی نامور شخصیات موجود تھیں، مزید تجربہ کار دوست بھی موجود تھے جن کی پریکٹس بہت اچھی ہے مجھ سے، وہ بھی موجود تھے۔ ان تمام نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے عدنان کو الیکشن لڑوانا ہے۔ تو میرے لیے یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ تمام دوستوں میں سب سے پہلے میں جو ہے وہ سلیکٹ ہوا، اور انہوں نے مجھے ڈسٹرکٹ بار کے سیکرٹری کے لیے نامزد کیا، اور پھر اس کو بڑھایا، انہوں نے اس کو چلایا، اور پھر یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا الیکشن سمجھ کے لڑا، اور الحمدللہ وہ تمام دوست یونینیمسلی کھڑے ہو گئے، متحد ہو کر انہوں نے کمپین کی۔ انتھک محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی سے سرفراز کیا، اور میں جنوری میں جو ہے وہ سیکرٹری منتخب ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے۔ جرنی آپ کی بہت مزے کی ہے۔ ویسے سر، جیسے آج آپ ایک بہت اچھی ڈیزگنیشن پہ ہیں، تو جب آپ چھوٹے تھے تب آپ کا کوئی خواب تھا یا آپ کی اپنی پسند تھی کہ آپ نے لاء پڑھنا ہے، اور ماشاءاللہ جس عہدے پر آپ ہیں اس میں انٹرسٹ کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ کے انٹرسٹ نہ ہوتے تو شاید آپ اتنا نام نہ کما پاتے یا اس ڈیزگنیشن پہ آپ نہ ہوتے۔ تو اس بارے میں تھوڑا بتائیں کہ آپ کا انٹرسٹ تھا لاء پڑھنا اور اس فیلڈ میں آنا، یا آپ کے والدین کی چوائس تھی؟ شروع میں تو ایسا نہیں تھا، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں کسی وقت میں وکیل بنوں گا یا اس کے بعد میں سیکرٹری بن جاؤں گا۔ جیسے بچپن سے لوگوں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے، تو بچپن سے ویسے تو اس وقت میں یہ سوچتا تھا کہ میں پائلٹ بنوں گا اور میں جہاز چلاؤں گا۔ تو یہ تو ہمارا یعنی کہ شروع سے ہی پہلے دن سے یہ بات۔ لیکن جیسے میں نے میٹرک کیا، اس کے بعد جب میں نے ایف اے انٹر کے لیے میں جب کالج میں گیا، تو جب میرے داخلہ فارم فل کر رہے تھے میرے ٹیچر، تو اس میں بھی یہ کالم لکھا ہوا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں۔ تو میرے استاد محترم نے اس میں لکھ دیا وکیل۔ تو جب انہوں نے وکیل لکھا، جب میں نے اس کو فارم کو پڑھا، کیونکہ میں نے یہ سارے اپنے فارم اپنے استاد ٹیچر کو دے دیے تھے، میں نے کہا آپ ہی اس کو فل کریں، کیونکہ اتنی ہاؤ نہیں تھی، میں نے کہا کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو جب یہ کالم آیا تو میرے سر نے میرے استاد نے یہ لکھ دیا کہ آپ بڑے ہو کے وکیل بننا چاہتے ہیں۔ تو جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے لگا کہ میرے استاد کی بھی خواہش ہوگی شاید ایسا کرنے کی، یا اللہ کی طرف سے
کوئی اشارہ ہو جاتا ہے انسان کو کہ آپ نے وکیل بننا ہے، تو پھر یہ سفر وہاں سے شروع ہوا. یعنی میں بائی چانس جو ہے نا وہ وکالت میں آیا ہوں، بائی چوائس وکالت میں نہیں آیا. اچھا الحمدللہ. تو پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے لکھ دیا تو پھر میں نے شوق بھی پیدا کر لیا کہ اب میں نے وکیل ہی بننا ہے، اور وکیل بن کے جو ہے نا انسانوں کی اور جو یہاں انسانیت ہے، جو دکھی افراد ہیں، جو ظلم و ستم یہاں ہو رہا ہے، ان کی آواز کو بلند کرنا ہے اور لوگوں تک انصاف پہنچانے میں ان کی مدد کرنی ہے.